مجھ سے رمضان المبارک کی دیگر عبادات میں تراویح کی ایک سر فہرست عبادت ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں آئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نہیں، تو اس لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تراویح کی کیا اہمیت اور اس کی کیا حکم ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد مردوں اور عورتوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار اور نافرمان ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین رحمہم اللہ سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح جماعت کی نماز سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر محلے میں سے کچھ لوگوں نے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر لی تو سنت کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر محلے کے چند افراد مل کر اس سنت کو ادا کر لیتے ہیں، سارے اس ذمہ سے فارغ ہو جائیں گے، اور اگر انفرادی طور پہ پڑھتا ہے تراویح تو ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ عورت کے لیے بھی تراویح سنت موقدہ ہی ہے، لیکن وہ گھر کے اندر تنہا پڑھے ثواب ہے۔ اچھا مجھ سے اگر تراویح نہ پڑھیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی رخصت ہے تراویح اگر انسان نہ پڑھ سکے تو؟ گناہ کیوں نہیں ہے؟ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کا تارک گناہگار ہے، نافرمان ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی عبادت ہے اللہ کے بندو، ایک ایک سجدے پہ اتنا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تراویح کے اندر دیکھیں نا کتنے سجدے آتے ہیں، تو ایک نعمت سے اللہ ہمیں نواز رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب سے یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کی تراویح کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ اللہ نے بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے، بڑا اس پہ اجر و ثواب ہے، لازمی طور پہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور جہاں پہ تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا جا رہا ہو وہاں پوری ترتیب کے ساتھ قرآن پاک سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا، آپ سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے، تو قرآن پاک کو تراویح کے اندر لازمی طور پہ سنا جائے۔ مرسل تراویح کو روزے کے ساتھ وہ تو نہیں لنک کیا جا سکتا کہ جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا، ویسے تراویح کے بغیر روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے دونوں رمضان میں ہی۔ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تراویح نہ پڑھنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص تراویح پڑھتا ہے پھر روزہ رکھتا ہے تو روزے کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیکن عبادت ہے نا، فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے، برکت ہے، تو تراویح بھی پڑھی جائے، روزہ بھی رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکا تو تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھے، روزے پہ ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ نوجوان یا پھر بعض لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو تب تراویح میں شامل ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، درست عمل ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اخلاقاً یہ ٹھیک ہے؟ کس صورت میں؟ نہ اخلاقاً ٹھیک ہے، نہ شرعاً ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ثواب جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے اس سے تو محروم رہ گئے، اور پھر جو آپ سنیں گے نماز میں قیام کی حالت میں قرات، اس پہ جو اجر و ثواب ملے گا اس سے بھی محروم رہ گئے۔ اور دوسرا جو پیچھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، لغویات، ان کا وبال اوپر آ گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ دیکھیں، رمضان کے 29 یا 30 روزے ہیں، پورا سال جو ہے ہمیں تراویح کی چھٹی ہے، تو اس پہ کون سے اتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ تو پڑھنی چاہیے، بالکل اس میں کوئی رخصت نہیں لینی چاہیے اور کوئی ہیلا بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے کہ واش روم کی طرف چلے گئے، ادھر سے ٹائم گزار کے وضو کے بہانے آ گئے، پیچھے گپ شپ کر کے باقیوں کو یہ شو کروانا ہے کہ ہم نے 20 ہی پڑھی ہیں، ہم برابر شریک ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ نیت کو جانتے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کر کے، اپنے ذہن کو درست کر کے، اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے تو اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اہتمام کے ساتھ تراویح کو پڑھا جائے، بالکل اس طرح نہ کیا جائے کہ پیچھے بیٹھا جائے اور شامل ہوا جائے۔